اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان میں سے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے۔ یہاں پہ جو ہماری حج کی آیات کا سلسلہ شروع ہوا تھا رکوع نمبر 24 کے شروع سے، اور جو چل رہا تھا رکوع نمبر 24 میں تقریباً مسلسل، اس کے بعد جو پہلی 7 آیات ہیں رکوع نمبر 25 کی 7ویں آیت ہے 203 نمبر آیت، تو یہاں تک یہ چلتا رہا حج کا سلسلہ۔ تو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے حج کے یہاں پہ بیان فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقفہ ہے اور مزید احکامات انشاءاللہ آگے جا کے آئیں گے۔ اب جو بات ہم کو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو حج کی روح سمجھ آئیے کہ حج انسان کیوں کرنے جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ جب ان کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیا چیز عزیز ترین ہوگی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے نزدیک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عزیز ترین شخصیت ہے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز دنیا میں وہی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈیٹ میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو بلائیں یا کسی بھی مسلمان کو کال دیں تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی کال پہ ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے، اپنی کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کی ساری زندگی اسی طرح سے گزر جانی چاہیے۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے یہ شریعت موسوی علیہ السلام یعنی کہ بنی اسرائیل میں بھی کہ عبادت کے طور پہ فرض کر دیا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے کہ انسان اپنا سب چیزیں چھوڑ کے، اپنی جگہ کو چھوڑ کے، پیسے خرچ کر کے، ٹائم لگا کے حرم میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے میری زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے کہ میں کسی سے 2 نمبری نہ کروں، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کروں، کسی سے جھوٹ نہ بولوں، جس طرح سے انہوں نے ساری زندگی گزار دی، جو انہوں نے کہا تھا اسلمت لی رب العالمین، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سبمٹ کر دیا، اپنی مرضی ساری ختم کر دی۔ تو یہ ہے روح حج کی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حج کی روح ہم نے پوری کرنی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خذوا مناسککم فانی مقبوض، کہ سیکھ لو مجھ سے مناسک حج کے کہ میری روح ان قریب جلدی قبض کر لی جائے گی۔ جب یہ ان کا جو آخری حج تھا اس میں انہوں نے یہ مبارک بات کئی دفعہ فرمائی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب انسان سب چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے گھر بار کو اور کچھ کیسز میں اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں سے ایک نیا انسان بن کے آئے۔ اس کے اندر جو مال سے محبت ہے، جو دنیا سے محبت ہے، جو اس کی پرائورٹیز، کیونکہ دنیا کی زندگی میں انسان پھنسا رہتا ہے جب اپنے علاقے میں ہوتا ہے، اپنے محلے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کے چلا جائے، میری خاص عبادت وہاں پہ کرے، اور جب واپس آئے تو ایک نیا مسلمان ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مبرور حج، کہ وہ حج جو قبول کر لیا گو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ ایسے ہی ہے کہ انسان دوبارہ سے نیا پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اپنے علاقے کے اندر یا اپنے ملک کے اندر، اسے چاہیے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس طرح کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ 2 نمبری نہ کرے، اگر اسکول کا کوئی ٹیچر ہے تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ پریکٹیکل میں لوگوں کی مدد کر دے کہ وہ میرا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، کیونکہ سرکاری ملازم عام طور پہ حکومت کی طاقت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وزارت دفاع، وزارت انصاف، وزارت قانون یا وزارت تعلیم، یہ سرکار کی طاقتیں ہوتی ہیں، اور کیونکہ اس میں ہر انسان کے پاس ایک مخصوص قسم کے اختیارات ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ سارے اختیار میری ہی وجہ سے ہیں، اور وہ لوگوں میں بے انصافی کر دے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی سے پیش آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ حقوق العباد کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے جس کا حساب اسے لیا جائے گا۔ تو حج ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے ان چیزوں میں ملوث ہے تو اسے ایک اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں صاحب استطاعت لوگوں کو، کیونکہ صاحب استطاعت ہی لوگ دنیا کے اندر ہیں جو کہ عام طور پہ وہ رول کر رہے ہوتے ہیں، قانون ان کے پاس ہوتا ہے، حکومتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ غریبوں پہ تو عام طور پہ وہ اپنی زندگی میں پسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حج کا اللہ تعالیٰ نے فرض بھی نہیں کیا ہوا۔ صاحب استطاعت ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا آگے چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے صحیح مسلمان بن جائیں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں حج کے بعد آج کل جیسے دنیا میں چل رہا ہے، عمرہ کے بعد جو لوگ یہ چیزیں کر کے آتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں
بدقسمتی کے ساتھ جو تاجر ہے اس کے دام بڑھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے، جو سرکاری ملازم ہیں ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے جو گزشتہ آیات تھیں اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم حج کے سفر پہ جاؤ تو تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، اور مثال کچھ تقوی کا سامان بھی لے لو، ایک اچھی ذات دے رہا ہے۔ جب آپ حج کے سفر سے نکل رہے ہو تو انسان کو چاہیے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حلال پیسے سے ہی ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حج کے سفر پہ نکل رہے ہوں تو جو کسی کے آپ نے پیسے دینے ہوں، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا حق مارا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ وہ پہلے ادا کر کے جائیں، ورنہ آپ کا حج ہوگا نہیں، کیونکہ آپ اس کی روح کو نہیں پا سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان حج پہ ہوتا ہے تو نہ اسے کسی قسم کا کوئی جنسی خیالات آنا چاہیے اپنی بیوی کے متعلق، نہ وہ کسی قسم کا کوئی جھگڑے میں ملوث ہو، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہو۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہم لوگوں کو؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بتائی ہیں کہ جب انسان پہ ایک جنون طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اور وہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے خیالات ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ روح بھی ہے حج کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انسان اپنی ہی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، حج کے اندر بھی اسے اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اپنی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، اپنی نوکری فکر ہوتی ہے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم لوگ اپنے مناسک حج ختم کر لو 10 ذی الحجہ کو، تو منا کے اندر جاؤ اور وہاں پہ 2 دن کا یا 3 دن کا قیام کرو، اور وہاں پہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یہی چیز ہم نے عرفات میں دیکھی کہ میدان عرفات کے اندر عام طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، ظہر عصر کی نماز پہلے پڑھ کے آتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت دے کہ میں اچھے کام کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، وہ سب سے عزیز ترین کام ہے۔ وہ اتنا عزیز ترین کام ہے کہ عرفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو منا میں آپ کا قیام ہے 3 دنوں کا یا 2 دنوں کا، اس میں بھی آپ یہ ذکر کریں۔ اب اس دعا کے کیفیت کیا تھی؟ اب 2 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ہم نے ایک جو کیٹیگری ہے وہ پچھلے ہفتے بیان کر دی کہ جب لوگ مناسک ختم کرنے کے بعد منا میں جمع ہوتے ہیں 3 دنوں کے لیے، تو ان میں سے ایک کیٹیگری ہے جس میں میرے خیال میں میجورٹی شامل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جائیداد بڑھا دے، ہمیں نوکریوں میں ترقی دے دے، ہمارے پیسے بڑھ جائیں، ہمارے بچوں کی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے، ہم اس طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے صرف اور صرف حصہ ملے گا دنیا کی زندگی کا، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور کیٹیگری لوگوں کی ہے جیسے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جب آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے منا میں یا زندگی میں کسی بھی جگہ پہ، وہ کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر دنیا میں بھلائی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یہ دعا اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بتا دی کہ لوگوں تم کو کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اور بچا ہم کو آخرت کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ یہ سب سے ایک افضل ترین دعا ہے۔ اب ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا جب ہم لوگ روزے کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکوع نمبر 23 کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرا بندہ یا میرا غلام مجھ سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ دیجیے کہ میں تو بس بے شک تمہارے قریب ہی ہوں، آپ جس حال میں بھی ہوگے میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ بندہ میرا لیٹا ہوا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کھڑا ہوا ہو، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کو۔ اس بات کو جب ہم بیان کرے تھے اس طرح سے سمجھا کہ دنیا کی بڑی ترین کمپنی کا مالک کوئی ہے، امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم پاکستان کی بڑی کمپنی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں گوگل کی یا امیزون کی۔ ان سب کمپنیوں کے عام طور پہ آفیسز دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جب اس کمپنی کا جو آفس ایک پاکستان میں ہے اور اس کا چپڑاسی اگر اپنے امریکہ میں مالک کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پکارے گا کبھی، یا پھر پکارے گا یا پھر اس کا مالک اس کے جواب دے گا، انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق حقیقی ہیں، جس نے تمام کائنات بنائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس کے سوال کرنے سے پہلے میں اسے جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان لے کے آئے تاکہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ ہے دعا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کہ اللہ تعالیٰ کو پکار کے دیکھو لیکن اگر تم ایمان کے اوپر قائم ہو تو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز ترین چیز ہے، اور اس احادیث کی جو بنیاد ہے وہ آتی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ ہر نیت کا دار و مدار جو ہے، عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، اور جس کسی نے جو نیت کی بس اس نے وہی پایا۔ اور یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ تقریباً تمام مجموعوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور واسطے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پس اس کی ہجرت قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پس اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، لدنیا یصوبھا او امر یتزوجھا، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، تو اس کی ہجرت قبول ہوگی اس وجہ سے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو جو نیت ہے، ہر چیز، ہر عمل کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اور اس حدیث کو ہم لوگ مزید سمجھتے ہیں آیت بر سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آؤ فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخرت پہ اور تمام کتابوں پہ، کیونکہ اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے کہ مجھے الیکشن میں ووٹ زیادہ مل جائیں گے، یا میرے علاقے کے اندر میری جان پہچان زیادہ ہو جائے گی، یا پھر وہ نیک کام کر رہا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، نیت کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کی جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پہ، اور نیت کیسی ٹھیک ہوتی ہے؟ جب انسان تقوی کے اوپر ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ خالق حقیقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں بار بار بتا رہے، حلال رزق کھاؤ کیونکہ اس سے تمہارا تقویٰ بلند ہوگا، قصاص کرو معاشرے کے اندر کیونکہ جب تم انصاف کرتے ہو تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے اور تم تقوی کے اوپر ہوتے ہو، روزے رکھو تاکہ تم تقوی کے اوپر آؤ، حج کرو تاکہ تم تقوی پہ آؤ۔ ہر چیز کی جو جڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ تورات جو ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تورات کا مطلب ہی ان کی جو عبرانی زبان ہے اس کا مطلب ہے قانون، اس میں قانون ہی رہ گیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس قرآن کے اندر قانون بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے، ہر چیز کی جو روح ہے وہ ہے تقوی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ مسلمانوں میں بھی اس کی روح ختم ہوتی جا رہی ہے، صرف قانون اوپر رہ گیا۔ قانون کو اب جس طرح توڑ موڑ کے پیش کر دیں وہ پھر اس کی اگر روح ہی نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر خود کیا ہو رہا ہے۔ روح ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں قانون بنائے ہیں، اس سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل دعا یہ ہے کہ اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم طواف پہ جاتے ہیں تو بالخصوص رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک انسان جو چکر لگاتا ہے اس میں یہ لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا جو اصول تھا، یہ اصول ہر کوئی بنا سکتا ہے اپنا، کہ پہلے چکر کے اندر میں حمد و ثنا کرتا تھا، لیکن جب میں رکن یمانی سے لے کے جاتا تھا حجر اسود تک تو میں یہ دعا پڑھتا تھا۔ دوسرے چکر کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا تھا، لیکن جب میں پہنچا رکن یمانی سے حجر اسود تک تو میں نے یہ دعا پڑھی۔ تیسرے چکر کے اندر پھر میں اپنے عزیز و قربا اور جو میرے تنظیم کے ساتھی تھے ان کے لیے دعا کرتا تھا، چوتھے چکر کے اندر اپنے خاندان والوں کے لیے، اور پانچویں چکر میں اپنے لیے۔ لیکن یہ روٹین ہر کوئی اپنے سے بنا سکتا ہے جو اس کو سوٹ کرے، لیکن یہ دعا عام طور پہ ہر چکر میں مانگی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔